نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو جب دیکھا کہ وہ تعبیر نخل کرتے ہیں مدینہ منورہ میں، یعنی کھجور، نر کھجور کا بھور ڈالتے ہیں مادہ کھجوروں پہ، اس سے کھجور بہت پیدا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کرو، صحابہ نے نہیں کیا، اس سے پیداوار کم ہو گئی۔ تو صحابہ نے شکایت کی کہ یا rسول اللہ، ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور پیداوار کم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، اور انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں جب تمہیں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ، اور جب دنیا کے بارے میں حکم دوں انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تو دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جو نبی کی باتیں ہیں نا، وہ باتیں ہی نبی کی نبی ہونے کی دلیل۔ آج کوئی چھوٹا سا پیر بن جائے نا، یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن ہٹنے دو تھوڑا سا پیر بن جائے نا، پھر اس کے دعوے دیکھو، مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیر و مرشد ہیں، پتھر اٹھاؤ پیر نکلے گا، یہ میرے مرشد ہیں، یہ میرے اس کے مرشد، یہ فلانے کے مرشد، یہ ڈمکانے کے مرشد۔ مرشدوں کے حالات دیکھو، مرشد کو پتا ہوتا ہے میرے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں، مرشد کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتا، مرشد سے پوچھ کے شادیاں ہو رہی ہیں، مرشد سے پوچھ کے طلاقیں ہو رہی ہیں، مرشد سے پوچھ کے کاروبار ہو رہے ہیں، وہ مرشد ہے۔ کہ اس ایک انسان سب کچھ نہیں ہو سکتا، مرشد دوائیں بھی مرشد دیتے ہیں، جو مرشد کا اوریجنل کام ہے وہ نہیں کر رہے، باقی سارے کام مرشد، جو مرشد کا کام تھا لوگوں کے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا، ظاہر باطن کی، ظاہر کے مطلب کیا، کبیرہ گناہ چھڑوا دینا، نمازوں کی پابندیاں کروا دینا، داڑھی رکھوا دینا، مرشد کی مرید میں اگر کوئی عورت ہے تو اس سے پردہ کروا دینا، شوہر کا فرما بردار بنوا دینا، اس کے اخلاق درست کروا دینا، حرام چھڑوا دینا، کاروبار میں رشوت لیتے ہو رشوت چھڑوا دینا، یہ ونس اپون اے ٹائم پیر و مرشد کا کام ہوا کرتا تھا، ونس اپون اے ٹائم۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پہلے زمانے میں پیر کسے کہا جاتا تھا؟ پیر اسے کہا جاتا تھا، دیکھو انگریزوں میں بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ کرنے والا، مینٹور، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مینٹور ہے۔ ہر دور میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دور میں خود سے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ گورے بھی موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں نا، ان کو موٹیویشن ملتی ہے، ان کے یہاں بھی کچھ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ شیکسپیئر کے کتنے ملفوظات مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، انگریزوں کا بزرگ گزرا ہے شیکسپیئر، ہم بچپن میں سنتے تھے شیکسپیئر نے یہ فرمایا، شیکسپیئر نے یہ فرمایا، شیکسپیئر نے یہ فرمایا، تو چل میں تیرے پیچھے آیا، ہم پھر مذاق کرتے تھے، شیکسپیئر نے کہا فرمایا تو چل میں آیا۔ تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، ان کو شیکسپیئر سے کیا لینا دینا، ان کو تو مذاق چاہیے ہوتا ہے۔ خیر، تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اب بھی کہیں کہیں ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے میں خود مختار نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہے، ان کی عبادت مجھ سے زیادہ، ان کا تقویٰ مجھ سے زیادہ، ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ، تو بجائے اس کے کہ میں نئے سرے سے تجربے کر کے زندگی گزاروں، کسی پہلے سے تجربے کار جو مخلص بھی ہو، اللہ والا بھی ہو، اس کی صحبت میں رہ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں، وہ جیسے کہے میں اس کے حساب سے زندگی گزاروں، پھر ایک وقت آئے گا کہ میرے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے پیر و مرشد کے ہاتھ میں بیعت ہوتے تھے کہ آپ اللہ والے بزرگ ہیں، آپ سے پہلے بزرگوں کی طرف سے اجازت بھی ملی ہوئی ہے بیعت کرنے کی، انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، گویا کہ آپ سرٹیفائیڈ ہیں ان کی طرف سے، تو گدی نشین ہیں آپ ان کے، تو ہم اب آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے۔ اور کس چیز میں حوالے کریں گے؟ کہ بھائی ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹتے، ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے، اور ہمارے باطن سے حسد، بغض، کینہ، دنیا کی محبت یہ نکل جائے، یعنی جیسے آپ اللہ والے ہیں، اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی بن جائیں۔ وہ صحبت سے انسان بن جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پاورفل جو موٹیویشن ہے نا، پتہ ہے کیا ہے؟ وہ صحبت، کسی نیک آدمی کے ساتھ رہ لو، اس سے زیادہ پاورفل تبدیل کرنے والی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں۔ اور آج انہی بزرگوں کا مذاق اڑا کے ان کی حیثیت ہی ختم کر دی، نئے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کیوں بنے بھائی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تعلیمات تو ہمارے پاس بھی ہیں، نبی کی حدیثیں ہمارے پاس بھی ہیں، نبی کا دیا ہوا قرآن آج بھی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میں اور آپ میں سے کوئی ان تعلیمات کو فالو کر کے صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا بھائی، انہوں نے نبی کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے، وہ کیفیات پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہماری جو صحابہ کی تھیں، ناممکن ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، نوح علیہ السلام نے اس کی فکر نہیں کی ہوگی ہدایت کی؟ بولو، پیغمبر سے زیادہ پاور کسی کی تبلیغ میں ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک پہلو بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کا چھوڑا نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء ہر لحاظ سے کامل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کیسا بدبخت طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت بارش ہوگی، طوفان آئے گا، پہلے کوئی محکمہ موسمیات والا
کہ جو محکمہ یہ اتنا فعال نہیں تھا، جب بارش آنا شروع ہوئی تو یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ میرے والد اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے بتایا تھا طوفان آئے گا اور دیکھو آنا شروع ہو گیا، لیکن اپنی آنکھوں سے طوفان دیکھ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آخری بار موقع دیا، آ جا میری کشتی میں، کیا بھائی چلا جاتا، احتیاطاً چلا جاتا، کیا خیال ہے یار چانس تو ہے، لیکن کیسے دلوں پہ مہر لگی ہے، کیا کہہ رہا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں قریب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی دوران ایک بڑی لہر آئی اور اس کو ڈبو دیا اس کو۔ تو یہ کیوں نوح علیہ السلام کا بیٹا اتنا سخت دل کیوں تھا؟ صحبت جو چاروں طرف اس کو ملی ہے وہ نیک لوگوں کی بولو نہیں تھی، وہ برے لوگوں کی صحبت تھی، چاروں طرف غیر مسلم، چاروں طرف اللہ کے باغی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام نے نکاح سے پہلے بھی دیکھا ہوگا نا، تحقیق کی ہوگی، کیا خیال ہے؟ یا بھائی ایسے ہی نکاح کر لیا ہوگا، جہاں سے بھی پیغام آیا بس نکاح کر لیا؟ کیا پیغمبر یہ غلطی کر سکتے ہیں؟ کتنا سوچ بچار کے بعد نکاح کیا آپ نے۔ جو جس چیز سے نوح علیہ السلام قوم کو روک رہے ہیں، لڑکوں سے بدفعلی، اسی میں لوط علیہ السلام کی بیوی مخبر بنی ہوئی ہے، مخبر بنی ہوئی ہے۔ وجہ کیا تھی بھائی؟ چاروں طرف ماحول برائی کا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو لوگ یورپ میں جا کے رہتے ہیں فیملیوں کے ساتھ، وہاں گیدرنگ تلاش کرو، مسلم کمیونٹی تلاش کرو، وہاں جا کے رہو، اڑوس پڑوس میں مدرسہ مسجد، مسلمان نظر آئیں آپ کو، نیک لوگ نظر آئیں، ورنہ خدا کی قسم جو تباہ ہوتی ہے نا اولاد، کانوں کو ہاتھ لگائے آدمی۔ وہاں سستے کے چکر میں کچھ لوگوں نے کیا کیا، ابھی تو میرا امریکہ سے ابھی بھی آیا ہوں نا تازہ تازہ، تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، ان کا وہ کلپ بنایا تھا تازہ تازہ والا۔ خیر، وہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سستے کے چکر میں، امریکہ میں لا یہ ہے کہ جو بھی گاؤں دیہات میں یا دور رہے گا نا تو اس کو بینیفٹس بہت ملتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہر چیز میں پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارے ملک کی آبادی بڑھے اور بہت زیادہ بڑھے، لیکن اس کی پلاننگ کا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ سبب میں جا کے رہو، دور دور رہو شہروں سے، ایک ہی جگہ گھسو مت۔ ہم ڈھاکہ گئے نا بنگلہ دیش میں، ماشاءاللہ بہت آبادی، لیکن اتنا چھوٹا شہر، اسی میں سب ہے۔ اب ایک فیملی کے 8-10 بچے پیدا ہوئے تو اوپر والے پورشن میں، اس کے مزید پیدا ہوئے تو اس سے اوپر والے پورشن میں، مزید ہوئے تو اور اوپر والے پورشن۔ ابے بھائی کیا معراج پہ جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آسمان پہ جا رہے ہو کہ ستارے توڑنے کا ارادہ ہے؟ آبادی کو پھیلاؤ نا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ بنگلہ دیش میں اسپیس بہت ہے، بہت اسپیس ہے بنگلہ دیش کے پاس، بہت خوبصورت کنٹری ہے، بھائی پھیلاؤ آبادی کو۔ لیکن یہ کام عوام کا نہیں ہوتا، یہ پلاننگ کس کی ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی۔ گورنمنٹ جب صحیح ہوتی ہے تو پلاننگ کرتی ہے پبلک کے لیے تو سب خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں گلستان جوہر میں دیکھ لو، کھارا در میں دیکھ لو، یہی ہو رہا ہے، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کھارا در میں نیچے کو جا رہے ہیں، دھستا جا رہا ہے کھارا در، تو گھسے چلے جائیں گے، گھسے چلے جائیں گے۔ پھر میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آبادی پہلے ہی اتنی بڑی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ مولوی کہتا ہے دے دنا دن بچے پیدا کرو۔ بھائی بچوں پیدا کرو، جگہ بہت ہے، آپ کا دماغ خراب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ گھس رہے ہو۔ اب میں نے اللہ کا فضل سے، اب جب میرے اتنے سارے بچے ہیں تو ایک کمرے میں تھوڑی گھسڑے ہوئے ہیں سارے، میں نے ایک کمرے میں ان کو سب کو گھسیڑ دوں، یا 1-2 کمروں کے گھر میں 4 بیگمات اور 18-19 بچے گھسیڑ دوں تو یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہوگا، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ پھیلاؤ بھائی، دور دور کرو، سستی جگہ لو، دور لو سستی جگہ۔ تو اب وہاں گورنمنٹ کیا کرتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ وہ لوگ بہرحال اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں، وہ لوگ دوسروں کے ساتھ جیسے مرضی ہوں، وہاں گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ بھائی وہ کہتی ہے کہ جاؤ دور دراز علاقوں میں جا کے رہو، تمہیں وہاں زیادہ سہولتیں ملیں گی، ٹیکس کم سے کم ہوگا۔ اب ٹیکسز ایک جگہ ہے جہاں اسپیس بہت بڑا صوبہ ہے، گورنمنٹ نے بول دیا، پالیسی بنا دی، جو امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکسز میں رہے گا اس کا ٹیکس کیا ہوگا، ٹیکس فری ہوگا وہ، یا کم ہوگا۔ تو اب جیسے ہی کسی شہر میں آبادی بڑھتی ہے، لوگ سستے کے چکر میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایسی اسٹیٹس میں جاتے ہیں جہاں کھلے ڈلے۔ ہمارے یہاں ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، ایک زمانے میں تو پورے پاکستان کی آبادی کراچی کی طرف رخ کر رہی تھی، پھر یہاں حالات خراب ہوئے تو تھوڑا سا باہر ہو گئے، ورنہ سب کراچی 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 کراچی۔ ماشاءاللہ کراچی ہے بھی ایسا برکت والا شہر، تو سب آ کے یہاں کیا نتیجہ نکلے گا میرے بھائی؟ پھر اوپر جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، فلیٹوں میں گھسے، کھڑکیوں سے نکل کے گر رہے ہیں۔ تو خیر کہاں سے کہاں میں چلا گیا۔ تو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ شہر کی آبادی اتنی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس جیسا ایک اور شہر آباد کرے اور بولے اب اس شہر میں رہنے کی مزید کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ پلاننگ کون کرتی ہے؟ حکومت کا کام ہے۔ تو ہمارے ملکوں میں چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، ہم ہیں تو تینوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد نا۔ ابے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ ہیں اصل میں ایک ہی باپ کی اولاد۔ بعد میں اختلافات کی وجہ سے جیسے 3 بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو شادی کے بعد الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی کیا ہو گئے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش الگ الگ ہو، لیکن ہیں اصل میں کیا، بلڈ ایک ہی ہے۔ تو حرکتیں تینوں کی سیم ہے، حرکتیں ہم تینوں کی سیم ہیں۔ ان حرکتوں میں یہ بھی کہ اسپیڈ فل ہے، مینجمنٹ 0 ہے۔
اب گورنمنٹ کہتی ہے اسپیڈ روکو، نا 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 نا، اسپیڈ نہیں روکے گا. ہمارا سرمایہ اولاد ہے بھائی، ہمارے لیے سب سے بڑا گفٹ قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ اولاد. کیوں روکے بھائی؟ ہم پاگل ہیں کیا؟ اپنی خوشیاں چھین لیں ہم؟ تم پلاننگ نہیں کرتے آبادی کو پھیلانے کی، تو ہم تمہاری نااہلی کی وجہ سے اپنی خوشیاں چھین لیں ہم بھائی، اپنے گھروں کی رونق کو ہم ختم کر دیں؟ یہ نہیں ہوگا. تو خیر، تو کہاں سے کہاں چلا گیا بھائی یار، بات کیا چل رہی تھی؟ دیکھو، علم تو دو طرح کا ہوتا ہے. میں امریکہ میں کیسے آیا؟ وہاں کے ماحول کی بات کر رہا تھا میں. تو اب وہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں مسلم کمیونٹی ہے چاروں طرف، یہ گجرانوالا کا ہے، یہ گجرات کا ہے، وہ کراچی کا ہے، وہ پشاور کا ہے، یہ سارے اپنے لوگ ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بینیفٹس ان کو ملتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے رہنے. تو سستے کے چکر میں وہ ایسی جگہوں پہ دور دراز بھی جاؤ، لیکن اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد مدرسہ تو ہو نا، یا جا کے بنا لو کم از کم. چاروں طرف جب غیر مسلم ہیں اور آپ سستے کے چکر میں وہاں چلے گئے اور یہ سوچ کے کہ میں اپنی اولاد پہ کنٹرول رکھوں گا، تو نوح علیہ السلام کا اپنی اولاد پہ کنٹرول نہیں رہا میرے بھائی. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو میں تو وہاں ہو کے آیا ہوں. جو بچے بگڑتے ہیں وہ وہاں کا بگڑا ہوا چھوٹا بگڑا ہوا نہیں ہوتا. یہاں کا بگڑا ہوا کیا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا کہ ایک دن جیب سے سگریٹ نکلی تو ابا نے 2 چماٹے لگا دیا، آئندہ نہیں پینا. یہی بگڑا ہوا ہوگا نا. وہاں کا ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہاں کا بگڑا ہوا وہ امریکہ کا بگڑا ہوا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا بگڑا ہوا تھوڑا بگڑا ہوا تو ہماری توہین ہے، ہم سپر پاور ہیں، تو ہمارا بگڑا ہوا بھی سپر ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی چیزیں وہاں انسلٹ ہے اس قوم کی. وہاں شوہر بگڑ جائے چھوٹا ہوا بگڑا ہوا نہیں ہوتا. وہ شوہر وہاں کا بگڑا ہوا ایسا خاندانی بگڑا ہوا ہوتا ہے. وہاں عورت بگڑ جائے اف تباہی ہے وہ. ابھی میں مثالیں کیا دوں کہ کیا بگڑتے ہیں وہاں پہ جو بگڑتے ہیں. آپ ایسا نہ ہو یہاں بھی وہ بگاڑ شروع ہو جائے. تو یہاں جو بگڑے ہوئے شوہر ہیں وہ سمجھیں گے کہ یار ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھ رہے تھے. تو بگڑا ہوا تو اس کو کہتے ہیں. وہ اور بگڑ جائیں گے پھر. وہاں کا بچہ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو وہ گورے بگڑا ہوا کہتے ہی نہیں ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ہیں، آزادی ہے، آپ کا رائٹ ہے جو مرضی کر لو ابا کے ساتھ. آپ کا کیا ہے؟ رائٹ. یعنی جمشید کے رائٹس اور ابا کے رائٹس برابر ہیں. پڑوس میں کوئی جمشید صاحب رہتے ہیں تو جو ان کے رائٹس ہیں وہی آپ کے ڈیڈی پاپا کے رائٹس ہیں. پڑوس میں کوئی انٹی رہتی ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں وہی آپ کی مدر کے رائٹس ہیں. اماں میں اور انٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. ابا میں اور جمشید میں بولو کوئی فرق نہیں ہے. بھائی میں اور غفار میں کوئی فرق، بہن میں اور محمودہ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. سب برابر. انسانیت کہتے ہیں، مساوات پہ یہ سوسائٹی قائم ہے. ہمارے حضرت مساوات پہ واقعہ سنایا کرتے تھے. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں سب برابر ہیں، سب انسان. اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے سب برابر ہیں بھائی. اسلام کہتا ہے جمشید تمہارا کیا لگتا ہے، یہ تو تمہارے ابا ہیں بھائی، ان کے رائٹس زیادہ ہیں. اماں کے رائٹس بولو زیادہ ہیں، بیوی کے رائٹس زیادہ ہیں، گرل فرینڈ کے کوئی رائٹ وائٹ نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں نا سب برابر، تو اس پہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ گرو اور چیلا جا رہے تھے. تو گرو نے اپنے چیلے سے بولا کہ یار فلاں ملک ہے، فرض کر لو جون پور ہے، وہاں ہم نے سنا ہے کہ سب انسانوں سے برابر سلوک کیا جاتا ہے، تو وہاں چل کے رہتے ہیں. اس ملک سے تو بہتر ہے وہاں چل کے رہو. سب انسان کیا ہیں؟ برابر. جیسے یہاں سے بھی بہت لوگ باہر یورپ میں، امریکہ میں موو کرتے ہیں کہ وہاں حقوق بہت ہیں. وہاں کیا ہے؟ حقوق. ایک خاتون کا ونس اپون اے ٹائم جب میں کال سنا کرتا تھا، فون آیا کہ میں مفتی صاحب میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں، میں اسلام آباد چھوڑ کے جا رہی ہوں. لبرل انٹیوں کا اسٹائل بھی ہوتا ہے نا، میں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہوں یہاں سے. میں نے کہا خیریت کیوں؟ یہ گھٹن والا ملک ہے. یہ کیا ہے یہاں؟ کیا ہے؟ گھٹن. میرے ڈیڈی مجھے ڈانٹتے ہیں، میری ماما مجھے ڈانٹتی ہیں، بات بات پہ روک ٹوک، یہ پہنو یہ نہیں پہنو. گھٹن کا ماحول ہے. پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کوئی، پھر میں نے کہا ایک تو مجھے لگا کہ یہ تو اسلام سے ہی فارغ ہو گئی ہے. خیر، تو یہ والی انٹیاں جب باہر جاتی ہیں نا، گھٹن کا ماحول، تو ان کی عمر جب تھوڑی سی ڈھلکتی ہے، سمجھ رہے ہو بات، پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ وہاں جو روک ٹوک تھی نا ہمارے ماں باپ کی طرف سے، وہ روک ٹوک ہمارے فائدے کے لیے تھی، اور اب ہم وہ روک ٹوک اپنی اولادوں پہ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہے. بچہ پیدا کر لیا آپ نے ایسے جیسے بلی پال لیا آپ نے، سمجھ رہے ہو، بلکہ بلی بھی تھوڑی دم ہلاتی رہتی ہے، گھر چھوڑ کے نہیں جاتی. تو بچہ اور روبوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈینری، کوئی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی الگ سے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے. ہاں جو دیندار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں. ایک تو فوراً کمنٹس نیچے بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، ہم تو یہاں 20 سال سے لے رہے ہیں امریکہ میں. بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کی بات ہی نہیں کر رہا میں. جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، دینی ماحول دیا ہوا ہے، وہ الگ ہے. تو خیر، تو اب کیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ سستے کے چکر میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جا کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے، سال ابا کے تبلیغ میں لگے ہوئے. بچہ مرتد ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا، خدا کا منکر ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے وہ، کیونکہ چاروں طرف سن کیا رہا ہے، وہ اسلام کے اگینسٹ باتیں سن رہا ہے چاروں طرف. اور پھر اٹریکشن اتنی ہے، شراب، کباب،
اسلام تو ان سب چیزوں سے روکتا ہے، تو وہ اپنے ابا کو اما کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے۔ بھائی تھوڑے دنوں میں تمہیں پتا چلے گا کہ بیوقوف کون تھا، کون بیوقوف تھا۔ خیر، تو وہاں جب رہتے ہیں تو اس صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بچے گئے۔ میں یورپ جب گیا نا تو مجھے یاد ہے ایک والدین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی مرتد ہو گئی تھی بالکل، اور وہ ماں باپ دیندار تھے، الگ سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور کوئی دعوت اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی، بالکل اسلام چھوڑ دیا تھا اس نے۔ خون کے آنسو روتے ہیں جن کے دل میں ذرا سی بھی غیرت ہو۔ پھر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیانات مسلسل سنتے 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 الحمدللہ دوبارہ مسلم ہو گئی ہے۔ میرا کیا کمال ہے؟ تو اسلام کا کمال ہے، اسلام میں اٹریکشن ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے سنے اس لیے کہ تھوڑا لائٹ موڈ میں آپ نے باتیں کی ہیں، ورنہ وہ بعض دفعہ ہمارے بعض مولانا، سارے تو نہیں بھائی، بڑے اچھے اچھے، ہم سے تو زیادہ ہی اچھے لوگ ہیں، وہ ایسی سخت اسٹائل میں بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا نا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، میں جمعے کا دن گیا ان کا بیان سننے، تو حضرت علی نے فرمایا، مجھے بھی خیال ہوا حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا، تو آپ بھی کس سے فرما دیں؟ اتنی زور سے حضرت علی فرما سکتے ہیں؟ حضرت علی نے جتنا شائستہ لہجے میں، حضرت علی کے تو اخلاق مشہور ہیں بھائی، تو آپ بھی اتنے ہی آرام سے فرما دیتے۔ تو کبھی کبھار زور خطابت میں چیخنا چلانا بھی اچھا لگتا ہے کبھی کبھار، لیکن ٹاپک بھی ہونا وہ تو ہمیشہ یہ جو دلائل کی بات آسان انداز سے ہی، مدلل انداز سے ہی ہونی چاہیے۔ خیر، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ السلام کی بیوی صحبت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے خراب ہوئی۔ جب مجھے کہتے ہیں نا لوگ، مفتی صاحب میں لندن آیا تھا اپنی باپردہ بیوی کو لے کے، اس نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کی اجازت دو، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انسان تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے، تو میں نے اجازت دے دی۔ اب وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی، وہاں کسی گورے پہ عاشق ہو گئی ہے۔ سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی بھائی، بہت ساری نیک خواتین جاب کر رہی ہیں، لیکن بہت سی ہو بھی جاتی ہیں۔ تو میں اس کو مثال دیتا ہوں لوط علیہ السلام کہ بھائی پیغمبر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے یار، اور تو اس ماحول میں اجازت دے رہا ہے جا کے۔ یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب قناعت ختم ہو جائے، زیادہ کی ہوس۔ پہلے فیصلہ کرو کہ اگر سب کچھ پیسہ ہی ہے تو کمبختوں پھر شادی کرتے کیوں ہو؟ ہے بھائی، اگر سب کچھ پیسہ ہی ہے، دیکھو کچھ لوگ تو اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ پیسہ ہے، ان کا تو ہدف ہی کیا ہے؟ دولت۔ ان کی بیگم اگر کھسک بھی جائے تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ولاگر دیکھ لو نا، جب اپنی خوبصورت بیویوں کو لا کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی بیویاں کیوں دکھاتے ہیں خوبصورت خوبصورت بیویاں دھورے کپڑوں میں؟ پیسہ ہے تو ان کا مقصد ہی شادی سے کیا ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ پیسہ مقصد ہے نا، تو جب ہدف پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، غیرت ویرت ایک طرف رکھو۔ لیکن اگر ہدف پیسہ نہیں ہے بلکہ پیسے سے کچھ اور مقصد ہے، دیکھو ہم جو پیسہ کماتے ہیں کیوں کماتے ہیں؟ سواری اچھی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ گھر اچھا ہو جائے، یہی ہے نا؟ خوراک اچھی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ بیمار ہو تو علاج اچھا ہو جائے۔ اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا، نہ خوراک اچھی رکھ رہے ہو، نہ گھر اچھا بنا رہے ہو، نہ سواری اچھی رکھ رہے ہو، کیوں یہ سب کام کر رہے ہو؟ تاکہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے۔ تو پرلے درجے کے بے وقوف کہلاؤ گے کہ نہیں کہلاؤ گے؟ اگلا بولے گا بھائی نوٹوں کو کھائے گا کیا؟ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح پیسے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی اچھی مل جائے، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن اس بیوی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے گھر سنبھالنا۔ مثال کے طور پر پیسے کا مقصد بہت سارے ادھر میری طرف توجہ، یہ گارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ادھر توجہ، آپ یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہو۔ دیکھو پیسے کا کہ بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد اچھا کھانا بھی ہے، کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کیا؟ اچھا کھانا خرید لیا، مرغے ورغے بکرے پائے وائے بڑے زبردست، اب کھا نہیں رہے آپ اس کو، کہہ رہے ہیں یہ میں نے پیسے سے اچھا کھانا خریدا تو ہے، لیکن جہاں اچھے ریٹ لگیں گے اس کھانے کو بیچ دوں گا میں۔ تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب تو نے یہ جو اچھا کھانا خریدا تھا یہ بھی پیسہ کمانے کے لیے خریدا تھا، تو چل ٹھیک ہے ڈبل پیسہ آ گیا، اب کیا کرے گا اس پیسے سے؟ اب بتا تیرے اس مقصد کیا ہے؟ جو مزید پیسہ آ گیا نا تیرے پاس، کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے میں اچھا کھاؤں گا، ایک مقاصد، بہت سارے مقصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ اب اور اچھا کھاؤں گا میں۔ بھائی پہلے میں نے نہاری خریدی تھی، لیکن جب مجھے اچھے ریٹ مل رہے تھے میں نے کسی کو پہنا دی وہ، اب میں اس سے اور اچھا کچھ خرید لوں گا، تو اب آپ نے اور اچھا خرید لیا۔ اب جب اور اچھا خریدا تو ایک اور کسٹمر آیا، وہ ڈبل پیسے دے رہا ہے، اس کو پہنا دیا۔ لوگ کہیں گے اب اس پیسے سے تیرا مقصد کیا؟ کہنے تاکہ اور اچھا کھاؤں میں، تو کم بخت کھائے گا کب؟ نہیں آئی میرا خیال ہے، یہ تو پہنائے جا رہا ہے، تو کھائے گا کب؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی پیسہ بہت بڑی طاقت ہے، تو طاقت ہے جب اس سے کچھ کھا تو پیسے کے مقاصد میں گاڑی ہے، اب گاڑی آپ نے خریدی فوراً پہنا دی کسی کو، چلا نہیں رہے اس کو، پھر خریدی پہنا دی، تو لوگ کہیں گے تیرا گاڑیوں کا بزنس ہے، تو اپنے لیے بھی تو کوئی گاڑی رکھ۔ اپنے لیے نہ تو گاڑی رکھ رہا ہے، نہ تو گھر بنا رہا ہے، نہ تو کھانا اچھا کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب تو پیسے کو خدا سمجھتا ہے۔ تو خوب سمجھ لو، جیسے پیسے میں یہ ساری چیزیں مقصد ہوتی ہیں، تو پیسے سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے میری مناسب جگہ پر۔ غریب آدمی کو کوئی دیتا ویتا نہیں ہے آج کل، اور دے بھی دے تو خرچے پورے ہونا مشکل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، تو آپ نے پیسہ کمایا کہ یار شادی ہو جائے گی، نفقہ آسانی سے اٹھا لوں گا میں۔ اب اس شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو شادی سے جیسے کھانا جب آپ نے خریدا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بیچنا یا کھانا؟
کھا نہیں رہے تو کس کام کا ہے وہ کھانا بھائی؟ تو ایسے جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ کس کام کے لیے تھی؟ گھر بسانے کے لیے یا وہ بھی کمانے کے لیے؟ اگر اس کو بھی گھر سے باہر ہی بھیجنا تھا تو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی یار تمہیں؟ مجھے لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہو گئے یا میں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تو میری سوچ کے خلاف ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیگم بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، رات کو دونوں کی ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو جاتے ہیں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے بھائی، بھوکا مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن تو پیسے والے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابے تو تم نے کیوں کیا؟ تو کمانے کے لیے کیا ہے تو وہی ہو گیا، کھانا خریدا اور کھانے کے بجائے بیچ دیا اس کو. اس کا مطلب تم نے خریدا تھا کھانے کے لیے نہیں بلکہ کمانے کے لیے خریدا ہے. تو یہ کمبختوں کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہوتی کیوں ہے شادی، کس سلسلے میں ہوتی ہے یہ بھائی. یہ اس سلسلے میں ہوتی ہے گھر سنبھالے، بچے پیدا کرے، وہ نسل بڑھائے آپ کی، وہی کام نہیں ہو رہا. باقی سارے کام عورت سے لیے جا رہے ہیں. تبھی شادی میں پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ہو اور انجینئر ہو اور فلانا ہو اور ڈمکانی ہو. پھر جب وہ جوتے لگاتی ہے نا شادی ہونے کے بعد، کہتے ہیں میں نے تو بڑی پڑھی لکھی خاتون سے شادی کی. پڑھی لکھی ہونا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے، گھر سنبھالنا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ بایولوجی میں وہ اس نے یہ پڑھا کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے بایولوجی کی کتابوں میں ہے بھائی. اب میڈیکل سائنس کی کتابوں میں شوہر کے حقوق نام کی کوئی چیز اس نے پڑھی ہے ڈاکٹر نے؟ مجھے وہی لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ڈاکٹر ہے، کرو ڈاکٹروں سے شادی کرو، منع نہیں کر رہا، ایجوکیٹڈ ہے، ہو سکتا ہے کچھ کبھی بیمار ہو گئے تو آپ کے بھی کوئی ٹیکا ویکا لگا دیں. تو سوال پیدا، دوبارہ سوال دہرا دوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، شوہر کے حقوق. گھر آپ نے جب نکاح کیا تو گھر چلانے کے لیے، گھر چلانے کی دوبارہ سے اس مقصد کو، تب مقصد نظر سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دماغ سے اوجھل. لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ یہ کس سلسلے میں یہ کام شروع ہوا تھا. ونس اپون اے ٹائم اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے نا. آپ نے جب نکاح کیا تھا تو پہلے سوچ لیا کرو میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر چلے. تو گھر چلنے کے لیے، گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، کیا خیال ہے، جس میں شوہر سربراہ ہوتا ہے، باقی سب لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں. اور ان ماتحتوں میں ابھی نسل تو بعد میں آئے گی، سب سے پہلے ماتحت کون ہوتا ہے؟ بیگم ہوتی ہے. تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سربراہ کے کیا حقوق ہیں. کیا خیال ہے؟ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں. پتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، اور پھر گھر میں اچھا ماحول بنے تو شکر گزاری کا جذبہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو پوری لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو بیچ میں غریبی آ گئی. میں امریکہ میں غریبی کہہ رہا تھا، وہ امریکن جو وہیں پیدا ہوئے ہیں نا پاکستان میں، کہتے ہیں غریبی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کراچی چھوڑ دیا، گئے کام سے. جس کو غریبی کا نہیں پتا اس کو کیا فائدہ یار زندگی. یہ نقصان ہوا ہے کراچی چھوڑنے کا. غریبی بھول گئے، غریبی بھول گئے، پتلی گلی بھول گئے. بھائی قرضہ ہم جب لیتے ہیں تو جب بندہ لینے کے لیے آئے تو ہم کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتلی گلی سے نکلتے ہیں. بھول گئے سب پتلی گلی کیا ہوتی ہے. وہاں ہے پتلی گلی ہے ہی نہیں، لہذا قرضہ لے کے بھاگنے کا چانس ہے ہی نہیں. خیر، ہمارے یہاں جب تبلیغ والے گشت کے لیے جاتے ہیں نا تو بھی کہاں سے نکلتا ہے وہ بندہ؟ پتلی گلی سے. گندی گلی بھی کہتے ہیں اس کو، پتلی. سارے محلے والے اس میں اوپر سے کچرا ڈال رہے ہو. خیر، تو دوبارہ میں اسی بات کی طرف آتا. اب ڈاکٹر چاہیے مجھے، انجینئر چاہیے مجھے، فلانی چاہیے مجھے، ڈمکانی چاہیے. کمبخت تو کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ گھر چلانے کے لیے اگر چاہیے تو بایولوجی کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ، میڈیکل سائنس کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا. یہ پڑھا ہی نہیں ہے اس نے، تو گھر چلے گا کیسے؟ پہلے زمانے میں بہشتی زیور دیے جاتے تھے. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بچیوں کے لیے کتاب لکھی تھی، اس میں گھرداری، تبھی طلاقیں کم ہوتی تھیں. بہشتی زیور جب نہیں تھی تو اس سے پہلے فارسی بھی جو رائج تھی اس میں کتابیں تھیں، ہر بچی کو دی جاتی تھی یہ بہشتی زیور پڑھو تاکہ گھر چلانا ہے تمہیں. انگریز جب آیا تو بہشتی زیور جیسی کتابیں تو ختم ہو گئیں، تو ان کے پاس تو کوئی ایسی کتاب ہی نہیں تھی، لہذا انگریزوں کے گھر تو تباہ ہو گئے. میرے سامنے نا بڑے لوگ فنٹر بنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑے وفادار ہوتے ہیں، ان کے گھر تباہ نہیں ہوتے. بھائی گھر بناتے کم وقت بڑھاپے میں ہیں تو تباہ ہونے کے لیے کچھ ٹائم تو چاہیے نا. اب بڈھا بڈھی کیا تباہ کریں گے؟ وہ 18 سال میں شادی کرو پھر گھر چلا کے دکھاؤ ہمارے لونڈے لپاڑوں کی طرح. ہمارا نوجوان جب اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بالکل ہائی پہنچا ہوا ہوتا ہے نا، اس وقت وہ شادی کرتا ہے اور بیوی سے وفا کرتا ہے. دادا نانا بن کے مرتا ہے وہ. گورا یہ ظرف دکھا دے. اور عورت بھی وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، ان میں نہیں ہے یہ ظرف. وہ سارے ادھر ادھر سب سارے تجربے کر کے 50 55 60 سال میں جا کے بھی سب نہیں کر رہے ہوتے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو شادی بھی کر لیتے ہیں. گھر بھر ان کا ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے کتابوں میں پڑھائیں گے بھائی گھر کیسے بچایا جاتا ہے، گھر چلانے کے سسٹم کیا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. ان مسلمانوں کو کمبخت نہیں کہنا چاہیے. ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا کیوں ہے. تو کہہ رہے ہوتے ہیں میں ڈاکٹر چاہیے، میں فلانی چاہیے. بھائی انسان کی بچی ہونی چاہیے. مرد میں تو پھر بھی یہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ کماتا ہے تو کچھ ہوگا، ہنر تو کمائے گا نا. عورت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ باقی تعلیم دو عورت کو، 100 دفعہ دو، ہم نے منع نہیں کیا، لیکن گھر اس تعلیم سے نہیں چلے گا. یہ ذہن میں رکھنا. بچیوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، سائنٹسٹ بھی بناؤ،
100 दफा बनाओ, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तवक्को मत रखना कि ये साइंटिस्ट बन जाएगी या इंजीनियर बन जाएगी या डॉक्टर बन जाएगी तो ये घर अच्छी तरह चलाएगी, बच्चों की अच्छी तरबियत कर लेगी। ये दिमाग खराब है। हमारी माएं और जो पहले माएं गुजरी है उनके गोद से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बहुत बहुत बासलाहियत बच्चे पैदा हुए हैं, उलमा सुलहा और बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। वो उनके पास ये नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बहश्ती जेवर पढ़े हुए होते थे, उन्होंने, समझ रहे हो, चंद अखलाकी चीजें उनको मालूम होती थी जो आज की नई जनरेशन को ये मालूम नहीं है। हैज़ और निफास तक के तो मसाइल, तहारत के हकाम तक नहीं आते आजकल बच्चियों को। बल्कि ना सिर्फ ये कि उनके पास घर चलाने की सही तालीम नहीं है, बल्कि उल्टा गलत तालीम है, घर तबाह करने की तालीम है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये वाली तालीम है उनके पास। शौहर ने अगर थप्पड़ लगा दिया, गलत लगाया, तो तुम भी जवाब में आगे से उसी तरह खींच के चमाटा उसके मुंह पे चिपका देना। ये वाली एजुकेशन है जो कहां दी जा रही है? यूनिवर्सिटियों में दी जा रही है। सास की जरा भी खिदमत नहीं करना। सास कौन होती है तुम्हें कुछ कहने वाली? ये वाली तालीम कहां पढ़ाई जा रही है? बोलते क्यों नहीं यार, चुप क्यों बैठे हुए हो? ये है यूनिवर्सिटी। हालांकि ये किताब में नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन ये प्रोफेसर साहब गरीबी में, जैसे मैं बहुत सारी चीजें बयान के दौरान गरीबी में चला रहा होता हूं, तो प्रोफेसर साहब तालीम के साथ साथ ये चीजें क्या चला रहे होते हैं? गरीबी में, क्योंकि उसकी अपनी बीवी बेचारे की वो यही कुछ कर रही होती है उसकी अम्मा के साथ, और इस पे खुश भी होता है वो। खैर, तो उसको ना सिर्फ ये कि सही तालीम नहीं दी जा रही, बल्कि बाकायदा गलत तालीम दी जा रही। तो फिर जो तबाही घरों में फैलेगी वो तो होगी ना। अभी आए हुए थे 1-1.5 महीना पहले एक साहब, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत करोड़पति आदमी है, बड़ी मिले हैं उनकी, उनको भी शौक था एजुकेटेड। मैंने कहा पहले अखलाक देखो। नहीं एजुकेटेड जब कर ली, उसके बाद जो उनका सर गंजा किया है ना, तो बजाय बाल लगवाने के वो मेरे पास आ गए। बाल डायरेक्ट इसलिए लगवाने नहीं गए कि उनको पता था कि बाल लगवा के दोबारा मैंने शादी की तो दोबारा ये क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। उन्होंने कहा पहले इसका कोई पायदार हल हो जाए कि दोबारा ना गिरे। तो कहने लगे वहां तो अलहदगी हो गई है, तो अब कोई ऐसा रिश्ता बता दें जो बिल्कुल, मुझे तालीम नहीं चाहिए, शरीफ शुरफा किस्म की घरदारी, घर चलाने वाली लड़की हो। मैंने कहा भाई मैं तो रिश्ते विश्ते कराता नहीं हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हाँ, एक चीज मैंने ऐड कर ली, मैंने कहा ये शर्त ना लगाए ये तालीम याफ्ता ना हो, ये भी गलत शर्त है। तालीम याफ्ता हो या ना हो, इससे ये दूसरे दर्जे की चीज है। पहले क्या हो? घर चलाना जानती हो, फिर बेशक तालीम याफ्ता भी हो, अच्छी बात है, फिर नूर अला नूर। घर तो आए पहले, घर वर नहीं आ रहा आजकल मार्केट में मेरे भाई, क्योंकि वही बात है, उसको इस यूनिवर्सिटियों में जो सोहबत मिल रही है ना, इन्वायरमेंट जो है, माहौल, वो माहौल क्या कह रहा है? आजादी वाला। मैंने बताया था ना एक वाकया, वंस अपॉन अ टाइम, पुरानी बात है, इतनी पुरानी के मैं ज्यादा पुरानी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मेरे घर वालों को पता नहीं चल जाए कि जौजा की बात हो रही है ना। ये भी मेरे साथ बड़ा मसला है। मैं बयान को अच्छा बताया नहीं, आप उसको वहां भी लेकर गए थे, अब मुंह से निकल गया, अब इसको सेट करना पड़ेगा मुझे। बहरहाल मेरी एक दफा नई शादी हुई थी, अब बहुत दफा हुई है नहीं, तो एक दफा की बात, मैं अपने घर वालों को ले गया किसी वर्कशॉप में जिसमें टाइम मैनेजमेंट और विजन वगैरह, बड़ी अच्छी वर्कशॉप थी, और वो जो ट्रेनर थे वो भी बहुत जबरदस्त। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जो खवातीन पीछे बैठी हुई थी ना, वो सब मुझे बागी बनाती रही हैं कि तुमने मुफ्ती साहब से शादी की है। उनका हाँ जी। तुम्हारा दिमाग सही है? पहले से इनकी इतनी 2 बीवियां, अब 2-3 थी, अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो समझ जाएंगे ना किसकी बात है। तो तुम्हारा दिमाग सही है? अच्छा, तो तुम घर से निकलते हुए अपने शौहर से पूछती हो? मैंने कहा हम तो पूछते हैं भाई। हम तो नहीं पूछते, ये बातें चल रही हैं पीछे, हम तो नहीं पूछते। जब घर से बाहर जाते हैं हम तो अपने हस्बैंड से नहीं पूछते, और अगर हमें रोक भी दे हम भी निकल आते हैं। आगे सास तक तो पहुंचे नहीं, वो तो मेरी वालदा तो अल्लाह मगफिरत फरमाए बहुत पहले इंतकाल हो गया था उनका। सास से बगावत। तो मैंने कहा भाई ये वर्कशॉप में जो वो अच्छी बातें सिखा रहे हैं वो बातों का असर नहीं होगा। असर किसका होगा? ये याद रखो, दर्स में कोई कितनी अच्छी बातें कर रहा हो ना, जो लोग सुन रहे होते हैं उन पर उस दर्स का इतना असर नहीं होता। ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए कान भर रहे होते हैं ना, ये ज्यादा मौसर होता है, उस दर्स की 2 टके की हैसियत नहीं छोड़ते वो। मेरे घर वालों को अल्लाह जज़ाए खैर, उन्होंने मुझे बता दिया कि ये चल रहा है मार्केट में। मुझे बता रहे हैं कि भाई ये, अबे भाई ये शादी से पहले आप 100 दफा समझाओ कि मत करो, जब हो गई है तो फिर किसी को ये कहना कि क्यों की और तुम्हारा दिमाग खराब, ये तो घर तुड़वाने वाली बात है कि नहीं है? फिर मैं जहां भी गया हूं यही बातें, घर वाले जिस घर वालों को भी लेकर गया हूं हर दफा यही कि सब पूछते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, आपने क्यों की? जब मैंने दूसरी की तो मेरी पहली ज़ौजा को वरगलाने की कोशिश की, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हो गई है, लेकिन जहां दावत पे जाएं, खवातीन जो बयान सुन रही है उनके अलावा की बात कर रहा हूं कि आपके हस्बैंड ने दूसरी की, आपको बुरा नहीं लगा? उसने कहा लगा था। क्या करते? बर्दाश्त किया, अल्लाह का हुक्म है, अब इजाजत दी अल्लाह ने, तो अब हमारे साथ तो सही चल रहे हैं तो बर्दाश्त कर ली। हम तो कभी भी बर्दाश्त ना करें। आप में कोई कमजोरी होगी यकीनन, वरना मियाँ का दिल ऐसे नहीं है किसी औरत की तरफ जाता। औरत में, हालांकि मैं चीख रहा हूं भाई, कोई खराबी नहीं है, बस इजाजत दी अल्लाह ने। इतना वर्गल, मैं जब कहीं से दावत पे आता मेरे घर में झगड़ा होता। क्यों? बाहर का माहौल क्या बना रहा है? बागी। समझ में नहीं आ रही बात?
آپ حقوق کی لائن لگا دو, محبتیں بچھا دو, آپ یہ ثابت کر دو کہ بھائی کسی سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. لیکن باہر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ دوسری شادی والا نہیں ہے, وہ دوسری شادی کو برا سمجھنے والا ہے. وہ ماحول کیا کرے گا؟ خراب. میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ یار میں کہاں, میں سعودیہ لے کے بھاگ جاؤں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا ماحول سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہم رہ رہے تھے, تو وہاں کوئی خاتون تھیں جو سعودی عرب میں رہ کر آئی تھیں. انہوں نے گھر والوں کو بتایا تو نارمل ہے سعودی عرب میں, کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. وہاں کیا ہوا, حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ساری مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ سب سے پاورفل موٹیویشن صحبت کی ہوتی ہے. آج بہت ساری مائیں شکایتیں لے کر آتی ہیں بچوں کی, ہمارا بچہ اسلامک اسکول میں پڑھ رہا ہے, اتنا اچھا اسکول, اتنی بھاری فیس, بچہ فوش فلمیں دیکھ رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. میں کہتا ہوں اسکول اسلامی ہے, سارے بچے اسلامی نہیں ہیں. پتہ نہیں کہاں سے بچے لا کے ہو سکتا ہے بٹھا دیے ہوں اور وہ آپ کے بچے کو موبائل میں چیزیں دکھا رہے ہیں. اسکول بھی دیکھا کرو کیسا ہے, آگے ماحول دیکھا کرو, اس کے ارد گرد بچے کون بیٹھے ہوئے ہیں. تبھی حتی الامکان ہم تو کہتے ہیں ہوم اسکولنگ کی طرف لے کر آؤ, لیکن پھر بچوں کو تھوڑا لڑکوں میں کھیلنے بھی تو بیلنس کرنا ہوتا ہے نا. بالکل ہی لڑکوں سے ہٹا دو گے کہ کہیں کوئی بری صحبت نہ ملے تو پھر وہ چھوئی موئی بن جاتا ہے, پھر وہ ویسے ہی اس میں نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں بیلنس اعتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے. تو خیر ہم اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا میرے بھائی, صحابہ کرام جیسے ہم بن نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے صحابہ نے کس کی صحبت اٹھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت, یا جو جتنا بڑا بزرگ ہوگا اس کی صحبت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیشہ سے لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے تھے, ان کی صحبت میں رہتے تھے, ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. آپ سخاوت پہ کتنے بیانات کر دو, انسان میں سخاوت پیدا نہیں ہوتی. کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزار لو, آدمی خود بخود کیا بن جاتا ہے؟ سخی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قومیں سخاوت میں مشہور ہیں, کچھ کنجوسی میں مشہور ہیں. کیوں؟ جو سخیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں باپ دادا کو خرچ کرتے ہوئے, وہ بھی سخی بن جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ابا کو چونی اٹھنی کا حساب کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے, انہوں نے ہمیشہ ابا کو دیکھا ہوتا ہے پیسوں پہ لڑتے ہوئے, تو وہ بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھر وہی لطیفہ آ رہا ہے, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن اتنا مزہ آتا ہے, آدمی کہتے ہیں پارسل کرو یار. وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا, اس کے بچے کہتے تھے ابو گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے, وہ لا کے نہیں دیتا تھا. پیسے ہوتے تھے پھر بھی نہیں لا کے دیتا تھا. تو ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا تو بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو باہر بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا, تو اندر ڈبہ نہیں کھولنا, پہلے باہر سے روٹی لگا کے کھاؤ, تاکہ باہر کا سارا گھی کیا ہو جائے؟ ختم. وہ ڈبے ہر کوکنگ آئل پہ بھی آپ نے دیکھا چکناہٹ ہوتی ہے. اور وہ بچے روزانہ, اس کے بھی بچے تھے کنجوس کے بچے, روزانہ روٹی ڈبے پہ رگڑ کے کھا رہے ہیں. اس کو سفر پہ جانا تھا تو اس نے گھی الماری میں بند کر کے رکھ دیا کہ ایسا نہ ڈبہ کھول کے پورا ہی چٹ کر جائیں, لاک لگا دیا الماری. سفر کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ بچوں گھی تو نہیں کھولا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو, ہم الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے. اب بتاؤ جو اس ماحول میں پیدا ہوگا وہ بچے سخی بنیں گے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو یہ گھی کا ڈبہ کئی صدیوں تک وراثت میں جائے گا, یہ کئی نسلوں تک. تو صحبت, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں اس کی بڑی حیثیت تھی کہ کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے, اس سے ہم اپنی اصلاح کروائیں. لیکن جیسے کچھ شعبے چلتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں, بعد میں ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ پیر و مرشد کو انسان سے اوپر کی کچھ چیز سمجھا جانے لگا. پیر کا دائرہ کار دیکھو, ڈاکٹر کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرے. ڈاکٹر سے آپ یہ مشورہ لیتے ہو کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی ہے, کون سا بزنس کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. ڈاکٹر کہے گا ٹیکا لگا, نکل یہاں سے, نہ میرا ٹائم ضائع کر نہ اپنا ضائع کر. تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے آپ کے اندر جو گناہ ہے وہ آپ سے چھڑوا دے, بس. اس سے آگے پیر کا دائرہ کار بولو نہیں ہے. حتیٰ کہ شرعی مسائل بتانا بھی اس کا کام نہیں ہے, وہ مفتیوں کا کام ہے. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں پیر آ رہے ہیں, میجورٹی, سب نہیں, بہت سے اچھے بھی ہیں الحمدللہ, میجورٹی کیا ہے؟ وہ پیر کم, اور اس کو معاذ اللہ پیغمبر سے بھی اونچا درجہ دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, شادی کر لی پیر کی مرضی کے بغیر, پیر صاحب ناراض ہو کے بیٹھ گئے, ابا اما کی نہیں مان رہے, پیر کو باپ بنایا ہوا ہے. شریعت میں ماں باپ کا درجہ پیر و مرشد سے بولو زیادہ ہے, ٹیچر سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھو. آج کل بعض لوگ تعلیم دیتے ہیں استاذ کا درجہ ماں باپ سے زیادہ ہے. نا, قرآن کے مطابق استاذ کا درجہ والدین سے کم ہے, بہت کم ہے. بہت بڑا درجہ ہے استاذ کا, لیکن ماں باپ سے کے برابر نہیں ہے. ماں باپ کو سب سے سپیریئر رکھا ہے اللہ نے. قرآن کے الفاظ دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں تو برم بوالدتی, توحید کا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں ابھی ماں کی گود میں ہے, وہ پیغمبروں کو حکم ہے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اپنے والد سے کیسے نرم لہجے سے بات کر رہے تھے. تو اس لیے سب سے بڑا مقام, استاد سے بھی بڑا مقام کس کا ہے؟ تو پیر و مرشد کا ماں باپ جیسا مقام نہیں. اب بعض لوگ پیر و مرشد سے بیعت ہوئے,
ہوئے وہ پیر صاحب ان کے گھروں میں ایسا گھسے ہیں, ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا, بھائی ہم نے تو بھیجا تھا گناہ چھڑوا دیں گے, تو سارا دن پیر صاحب کی خدمت میں لگا رہتا ہے, ہمیں ہمارا تو رائے نہیں ہے. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے, حکیم الامہ تھے, حکیم سے مراد حکمت والے. انہوں نے ان پیروں پہ رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لو تھی کسی اور کی اور ہو کسی اور کی گئی ہے اولاد, جنا کسی نے اور ہو کسی اور کی گئی, نہ نہ نہ, جنہوں نے جنا ہے انہی کی رہے گی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پیر صاحب اگر کسی ایک بات کا حکم دے رہے ہوں اور والدین اس کی دوسری بات کا حکم دے رہے ہوں تو والدین کی مانیں یا پیر صاحب کی مانیں؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے, کیونکہ اس کا کام ہے شریعت پہ چلانا, تو شریعت تو کس کو, ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتی ہے. وہ کہے گا تم نے پوچھ کیسے لیا مجھ سے, تو وہ سب کچھ ہی بن جاتا ہے. حضرت جی نے فرما دیا, تو حضرت جی جو پیر و مرشد ہیں ان کا کام اب اصلاح رہا ہی نہیں, اپنی نہیں ہوتی اصلاح, اس کی کیا کریں گے؟ دل میں دنیا کی محبت, شہرت کی لالچ. علماء کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نا ظاہری اعمال کے ساتھ جو باطنی اعمال ہے نا, باطن میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں, ظاہری تو مطلب نماز با جماعت کا پابند ہو, شریعت کے مطابق اس کا حلیہ ہو, کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, تو ظاہری اعمال. باطن, ظاہری تو نظر آ جاتے ہیں نا, باطن میں 3 چیزیں, حب جاہ, حب با اور حب مال. مال کا لالچی نہ ہو, ہوس نہ ہو, جاہ کا لالچی نہ ہو, شہرت کا بھوکا نہ ہو, اور تیسرا باہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ سنا ہوگا نا, قوت باہ, حکیم جو بیچ رہے ہوتے ہیں نسخے. باہ بڑی بھی نہ ہو حد سے, کیا مطلب؟ حلال اور حرام کا فرق جانتا ہو. کتنے جاہل پیر ایسے ہیں, لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان سے بیعت کروائیں اعتماد کر کے کہ یہ باپ والا سلوک کریں گے, اور انہی کے ساتھ غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا, انہی کو غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ کیا اس کا مطلب؟ اس کو اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے. بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھا کے ان سے ریلیشن قائم ہو گیا. یہ اسکینڈل بنتے رہتے ہیں, یونیورسٹی میں بنتے ہیں اور بعض مذہبی لوگوں کے بھی بنتے ہیں. تو پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا, جو بزرگ تھے نا وہ خلافت دینے سے پہلے دیکھتے تھے کہ نمبر 1 ظاہری تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہے. آج بعض لوگوں کو خلافت ملی ہوئی ہے, سودی بینک میں مینیجر ہے, کمائی حرام رہا ہے, اس کو آپ نے خلافت دے دی ہے بھائی, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, آپ اس کو خلافت دے رہے ہو. نماز پڑھ نہیں رہا, ایک پیر صاحب نے خلافت دی اپنے مرید کو کہ یہ میرے جانشین ہے, وہ فجر نہیں پڑھتا تھا. ہم نے کہا حضرت یہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا, چلو 1 آدھ دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 15 دن شارٹ. انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, پڑھ لے گا. ابے تو جب توفیق دے گا تو پھر خلافت دے دینا نا. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دوسروں کو کیا نمازی بنائے گا؟ یا تو کوئی شرعی عذر ہے تو وہ پیش کرے بھائی, کوئی شرعی عذر ہے تو یہ تو ظاہری اعمال ہے. اور باطن میں شہرت کا بھوکا نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, دل میں یہ ہو اس کے, دنیا جس کے پاس دولت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بے پناہ لگژری لائف تھی, مگر پھر بھی دنیا کو کیا سمجھتے تھے؟ مسافر خانہ. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت لگژری لائف تھی آپ کی, ایسی خوبصورت گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی آپ نے. کوئی ان کی زندگی دیکھ کے کہتا کہ یہ تو معاذ اللہ عیاش ہیں, لیکن ہم ان کی صحبت میں رہے, پتہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ دنیا کو مسافر خانہ, مسافروں میں بھی تو کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی میں سفر کرتا ہے. کہتے ہیں بھائی جب اللہ نے پیسہ دیا تو بزنس کلاس میں سفر کرو, اچھی گاڑی رکھو. محبت نہیں تھی دل میں. محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کہو گے پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے لاکھوں روپے ڈوب گئے ایک بزنس میں, کہتے ہیں میرے دل پہ ایک بال نہیں آیا. اور جب الائنس والوں کا ایک بزنس ہوا تھا تو بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. حضرت نے ان کا نام رکھ دیا تھا شہدائے الائنس, یعنی ان کا پیسہ ڈوبا اور شہید ہو گئے. اس سے کبھی بھی اندازہ نہ لگایا کرو کہ کوئی بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے یا بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے تو یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے. نہ ایسے تو آپ دھوکہ کھا جاؤ گے بھائی. آپ تو سلیمان علیہ السلام کی شاہی زندگی دیکھو گے تو آپ سمجھو گے یہ پیغمبر بھی معاذ اللہ دنیا پرست ہے. نہ دنیا پرستی کا پتہ دل کی کیفیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو اس کو غم کتنا ہوتا ہے. اہل اللہ والوں کو وہ غم بہرحال نہیں ہوتا جو دنیا پرستوں کو. تو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہے, جیسے بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو, سیٹ مل جائے کھڑکی والی خوش ہو جاتے ہو, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے بھی سفر ہو جاتا. اب آپ نے کہا وہ کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتنا, اس کا مطلب یہ دنیا پرست ہے, اس کو یہ مسافر خانہ نہیں سمجھتا. نہیں بھائی, اس کو یہ سیٹ نہ ملتی پائیدان پہ لٹک کے سفر کر کے بھی اسی طرح گنگناتا ہوا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے اللہ والوں کو پیسہ چھن بھی جائے, کہتے چلو یار آنے جانے والی تھی. دنیا دار آدمی تو مر رہا ہوتا ہے, اور اللہ والوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے ان کے صدقات و خیرات آپ کے ہوش اڑا دے, اور جتنا ان کے پاس ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہوتا, وہ اس سے بھی زیادہ سکتا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ بزرگ کی ڈیفینیشن ہوتی تھی. اب بھی ہیں اللہ والے لوگ ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں قیامت آ جائے گی اگر سارے اللہ والے ختم ہو جائیں, لیکن اس میں دھوکہ زیادہ ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا انتم اعلم بامور دنیا
इयाकुम मिन्नी, तुम जो खजूरों को, नर खजूरों को मादा खजूरों के साथ जो उनका भूर मिलाते हो, तो अगर तुमने मेरे मशवरे पे नहीं मिलाया, तुम्हें नुकसान हो गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया का मामला है, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। तो हमारे नबी ने तो बता दिया कि दुनिया के मामलात में भाई तुम्हारा तजर्बा है तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। मुझे अल्लाह ने मैसेंजर बना के भेजा है अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए। खजूरें कैसे ज्यादा बढ़ेंगी और कम होंगी ये मेरा मौजू नहीं है। तो मैं ये बता रहा था आजकल पीरों को ये खुद ये बात हमारे नबी के नबी होने की दलील है, खुद ये बात नबी के नबी होने की दलील है। देखो जो सच्चा होता है उसका दावा क्लियर होता है, जो झूठा होता है वो रोजाना पैंतरे बदलता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे आप उसकी किताबों से उठा के देखो, रोज चेंज होते थे। कभी कहता था मैं जिल्ली नबी हूं, कभी कहता था मैं सच्ची मुच्ची का ओरिजिनल नबी हूं, कभी कहता था मैं वही मसीह मौऊद हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था वो मैं ही हूं, कभी कहता था मैं इमाम महदी हूं। किसी एक बात पे टिका नहीं है वो। आज से पता चले आपने सारे बैंक खाली किए, सारा सोना वोना, घर के प्लॉट की फाइलें वाले बेच बाच के तंबू लगा के रोड पे आके बैठ गए और बेगम से कह रहे हो रहना है इसी तरह रहो तंबू में वरना निकलोगी। आपको इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? ये टॉपिक नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने अगर उस टॉपिक पे चला गया तो ये जो टॉपिक आज लेके चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। बस अभी फिलहाल यकीन कर लें कि मौलवी साहब अगर कह रहे हैं तो इल्म की बुनियाद पे कह रहे होंगे। तो ये नबी के लिए अल्लाह ने इस तर्ज जिंदगी को सेलेक्ट किया है, मेरे और आपके लिए ये नहीं है। हमारे और आपके लिए कि तमीज से अच्छे बच्चों की तरह कमाओ, कुछ जमा भी करो, खर्च भी करो, घर वालों पे हाथ भी खुला रखो, अच्छे बच्चों की तरह इस तरह से जिंदगी गुजारो, फंटर बनने की कोशिश फर्ज वाजिब नमाज रोजा ये पूरे करो बस। लेकिन नबी का मयार ऊंचा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तालैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सहराहन जमीला, मैं तुम्हें रुखसत कर देता हूँ, किसी मालदारों से शादी कर लो। उस जमाने में तलाक याफ्ता बेवा की शादी होना कोई मसला नहीं था, एक से एक रिश्ता मिल जाता था। ये तो हमारे जमाने में नहुसत है कि नहीं होती शादियां। और अगर तुम इसी तरह रहना चाहती हो तो इसी तरह गुर्बत में मेरे साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो तमाम की तमाम उम्महात ने, नबी ने उनको तलाक का बाकायदा इख्तियार दिया। यहीं से उलमा ने मसला निकाला है कि तलाक मर्द खुद भी दे सकता है, बीवी को तलाक का इख्तियार भी दे सकता है। अगर मर्द अपनी बीवी से कह दे कि मैंने तुझे तलाक का इख्तियार दिया तो ये इख्तियार औरत के पास भी आ जाता है, फिर वो अपने ऊपर तलाक वाक़े कर सकती है। इससे भी पता चलता है कि अदालती खुला जो आजकल चल रहा है इसमें इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मर्द जब बीवी को राइट देगा तो होगा, कोर्ट के देने से नहीं होता। जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को जज तलाक नहीं दे सकता। ये बार बार बयान करता रहा हूं मैं, क्योंकि दुनिया का निजाम चेंज हो रहा है, हर जगह ऐसा ही हो रहा है, ये जो आजकल सिस्टम चेंज हो गया ना। तो अब क्या है, इल्ला ये कि चंद सूरतों में जज भी दे सकता है, वो अलग टॉपिक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक का बाकायदा इख्तियार दे दिया। ये नहीं कहा कि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, ना 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 ना, बाकायदा राइट दे दिया कि अपने ऊपर वाक़े कर लो। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जब नंबर आया, अच्छा औरत अगर उसी मजलिस में वो इख्तियार वापस कर दे तो खत्म हो गया इख्तियार। मर्द ने जिस मजलिस में इख्तियार दिया ना उस मजलिस के साथ रहता है, हमेशा के लिए दे दिया तो हमेशा के लिए, मजलिस के साथ दे दिया तो जब तक उस मजलिस में है तलाक वाक़ई कर सकती है, जब मजलिस खत्म हो गई तो तलाक का ऑप्शन भी खत्म। तो नबी ने हजरत आयशा को से भी फरमाया कि तुम्हें भी मैं इख्तियार देता हूँ, लेकिन आपने फरमाया जल्दबाजी ना करना। क्या मतलब? जल्दी में ये नहीं कह देना कि भाई मुझे नबी कबूल है, ऐसा ना हो। कम उम्र थी ना हजरत आयशा, ऐसा ना हो जल्दबाजी में फैसला करो फिर दोबारा कल फाके पड़े, फिर बोलो भाई कि ये मैंने फैसला क्या किया था, गलत कर दिया था। इसलिए आपने फरमाया अपने घर में पहले मशवरा कर लो। हजरत आयशा से फरमाया अपने घर में जाके मशवरा कर लो, मशवरे के बाद सोच समझ के एक राय कायम करो कि इसी फखरो फाका में 40 दिन चूल्हा नहीं जलेगा, इसी में गुजारा करना है या मुझसे तलाक लेके कहीं और शादी करनी है, जल्दी में फैसला ना करो। हजरत आयशा को इतना गुस्सा आया ना नबी के इस बात पर, फरमाया अफीका उशाविर, आपके बारे में मशवरा करूंगी मैं, यानी पैगंबर के बारे में मैं अपने अब्बा अम्मा से जाके मशवरा करूंगी कि रहना कि नहीं रहना। मतलब कोई मशवरा वशरा नहीं करना, रहना है। ये जो गैर मुस्लिम तंज करते हैं ना कि पैगंबर ने शादी की इतनी कम उम्र में, इतनी बड़ी उम्र में एक 9 उम्र लड़की से, तो उस 9 उम्र लड़की को तलाक का इख्तियार दिया जा रहा है और वो कह रही है कि आपके बारे में मैंने किसी से मशवरा नहीं करना। ये सवाल ही गलत है। अफीका उशाविर, ये कैसे हो सकता है? आप जैसा शौहर मुझे कहां मिलेगा? कोई मशवरा नहीं, आपके साथ ही रहना है। तो ये गैर मुस्लिम जो एतराज करते हैं ना नबी पर, ये मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, जिसके हक की बात कर रहे हैं हजरत आयशा की कि माज अल्लाह उनके साथ जुल्म हो गया कि कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र से शादी करा दी उनकी। उस कम उम्र को तो ये एहसास नहीं हो रहा, उनको तो ये हो रहा है कि इससे अच्छा रिश्ता मेरे लिए इस कायनात में कोई नहीं है। हिंदू और ईसाई को एतराज हो रहा है कि बच्ची पे क्या हो गया? जुल्म हो गया। इसको कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह बोलो
چست، جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے. تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا, اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور 8 سوکنے بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا, تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا, اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا, اور یہ ناممکن ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا, غیرت, ہٹ دھرم اور ضدی نہ ہو, اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں. آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے, چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو, اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ ہو جائے گی. بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں, وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں, جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں. 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے, 25 سال کا یہ PhD بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے, اور بیگم غریب بھی ہے. پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا, بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی. ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا, کورٹ میں بھی آ رہے ہیں. ذرا سا بے روزگار ہوا, بیگم شارٹ. وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں, ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل. میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں, سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں, گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں. ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی, جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے. اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا, وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں. اب مجھے بتاؤ, ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں, جو خود پہنے اس کو پہنائیں, جو خود کھائیں اس کو کھلائیں. لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی, تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا, کوئی بات نہیں بیگم, میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں, رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو, ہم کسی اور سے شادی کر لیں. ایک دم سے نہ نکال دو, پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا. بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو, ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں, 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے. خود سے کچھ نہ کرو, مشورہ لے لیا کرو. میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن, اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے. ٹینشن وینشن نہیں, ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی, وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں, اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں. ہماری ٹینشن بس ایک ہے, آخرت میں بخشش ہو جائے. نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری, نہ بچے ہماری ٹینشن ہے, نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے, نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن. میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا, میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں. اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چترول کس کے لگیں گے, میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے, وسائل نہیں ہے تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے, پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں. آہستہ آہستہ, اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے, ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو, 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام. مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان, اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا, جوان ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے, تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں, اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں, وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں. تو خیر, اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, سارا گھر لٹا دیا. ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا, بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے, تسلیاں دی جائے. لیکن نبی کے سامنے آئے, ہاتھ پھیلایا, یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے, باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید, اور احد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں, آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ. نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا, غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر. میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھے, داڑیاں ٹوپیوں والے, ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے. ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے, لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے, ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے وہ بات ایسی کرے گا اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا, لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے,
کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی اور اتنے خوبصورت. تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراڈی یہ کام کر بھائی داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے, چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا. بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں, سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے. لیکن ہماری قوم اندھی ہے, خدا کی قسم غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد. تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی ہے, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سیٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہے نا, پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک زمین خریدیں, وہ بھی چندے کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں, آپ داڑھی, کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہے, اور پگڑی باندھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں. مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں, میرے پاؤں دبائیں, سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں, میں گلے مل رہا ہوں, ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں گے, بہت اچھا ہے, آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا. میرے پاس بھی کوئی آئے گا, اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی, اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ, ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا کیا, 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں, پیاز کاٹ کے جائیں, آنسو پہلے نکلیں گے, ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں, غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین, خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا, تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار, کدھر رکھوں, تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, یتیم خانہ کھول رہا ہوں. آپ نے 4 دیواری کھڑی کی, اس میں 4-6 یتیم بچے, آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے, ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تو مائیں دے دیتی ہیں, چلو یار کچھ دن کیا, قرآن بھی پڑھائیں گے, تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے. یہ آپ کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے. وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں, اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے, بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں یتیم, اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں, یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس. تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں, دعا مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ, آپ جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں, ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی وہاں سے. اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا, 10-10, 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, ایک بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا, یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے, اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی, مدرسے کی گاڑی ہے. بھائی تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا. وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا. ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں, ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے, بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون
واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے پہ ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. اچھا خیر, ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. اللہ سے مانگا کرو, یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے, کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو, محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا, تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا. یہ یاد رکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی, دماغ لگانا ہے. کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب کیا ہے, ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے, عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا, دامن داغدار نہ ہو, ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے, بول لو نا, ذلت ہے. ہاتھ پھیلانا کیا ہے, ذلت. تو جو چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے 2 منٹ میں اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں, یہ میرا کمال ہے. ایک چور کو پکڑا نا, کورٹ میں لے کر گئے, عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. چور کہتا ہے شکریہ سر, آپ نے میری اتنی تعریف کی, اتنا زبردست چور ہوں میں. جج نے کہا کم بخت میں تیری تعریف نہیں کر رہا, تیری برائی کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے, لیکن ٹینشن تو ہے نا, فاقے تو پڑ رہے ہیں, مصیبت تو ہے. اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے, يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا ہے. اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر, تو اللہ کیا کرے گا, صبر دے دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا بچے کو, تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو. اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی, میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے, فرعون کی. ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا. اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے, فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا اس کو. لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ انجام نہیں دیکھتی, وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا. کیا بلاغت ہے قرآن کی. موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا کر دیا, رسیوں سے باندھ دیا, جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے, دل برداشتہ نہ ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یعنی صبر کی توفیق دی. اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ کی ماں کو کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا, ایسے کس کے باندھ دیا, ہلے نہیں بھائی. جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا, آپ اسے رسی سے کس کے بالکل بند کر دو, اب وہ گیا, یعنی وہ ہلنا بھی چاہے تو نہیں ہلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں. ہلنا نہیں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے, مجھ پر اعتماد اور توکل کر. اسی لیے قرآن میں نبی کو اللہ نے فرمایا وما صبرک الا باللہ, اے نبی آپ صبر کریں, لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا. یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. جو ٹینشن آئی, جو مصیبت آئی, بس نکال دو فوراً جا کے. جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے. آپ جب غصے میں بیٹھے ہو تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد حدیث دیکھو, حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے. کیوں؟ نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا, نہ 10 سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا. کیوں؟ لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے, اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا, یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے, وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے. حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے, میرا کوڑا, لیکن نہ بٹ نہیں, تو مطلب نہیں, سب کچھ خود کرنا ہے, اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا. وجہ کیا ہے؟ لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے, کیونکہ پتا ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے, بولو نا, نہیں لے رہا. اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے, اس سے زیادہ فاقہ ہے. تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہیں نا, بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا. یہ میں اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جس کے لیے پورا میں نے واقعہ سنا. اصل آپ کون سا میدان جنگ میں جا رہے ہو, جہاد میں جا رہے ہو, ماں باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو آپ. تو ایکچولی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ
کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا. آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو, تمیز سے بات کیا کریں, تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی. آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو, اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے. وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا. باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں, تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے. ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے, جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا, غصہ کیوں کر رہا ہے, اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا. ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ, اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے, تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا. اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو, تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی, غصے سے نہیں. کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی, اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہو. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے میرے بھائی, جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو, تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا. 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو, انہیں ہمیں کہا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے, چندہ جمع کرو, تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا. نہیں یاری بات چھوڑو, رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو. آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے. اب تو ایک آدھ ہوتا ہے, تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو. پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں, تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بیٹوں کو کہ بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا. اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں, ٹی رہ گئی ہے, بیٹیاں نہیں ہوتی. ایک آدھ بیٹی ہوتی, وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی, اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں. تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا, تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا, تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے. اپنی بہنوں کو دعوت دو, ان کو ہدیے دو, ان کو پیسے دو. بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا, تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا, تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے, بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے, اب بھائی نہیں, ایک آدھ بچہ ہی بس, سارا برباد ہوگا. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا, پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار. سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا. اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار. شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے, ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے. ٹینشن, بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے, اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے. بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی. خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں, ویسے بھی پالتا ہے, ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے, تو بلکہ پالتا کہاں ہے, خود پلتی ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے, تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے. یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں. نہیں یار, آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا, ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے, یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, کچھ ہمیں بھی دے دے. آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا, ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ. اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی. اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, وہ غریب ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے. اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا. ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے, تو ضرورت کیا ہے. بھائی بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے, وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا, وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا, تو آپ بھی نہ کھلاؤ. تو ایک فیصلہ کر لو, انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, والدین پہ بھی خرچ, دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے, کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے. بڑی خاندانی بات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو, ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو.
آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا، تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے. نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا، لیول دیکھا لوگوں کا. بہت سے صحابہ آئے نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا. ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا، بعد میں لیڈر بنے ہیں، جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں، علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری. ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا، چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری، اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا. تو اب یہ جو بیچارہ عام بھکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی، ٹھیک ہے، جس پہ خود بھی نہیں ہو. ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس میں بہت سوچ سمجھ کے. بھکاریوں میں پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں. پورے نا سعودی عرب میں بھکاری لوگ کنٹینر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا نا وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا، اس کے بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کے پورا کنٹینر بک کرایا، اس کا پورا مال اترا ہے کنٹینر یہاں پہ.